نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. ہر مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. کسی مومن کا دل محبت نبوی سے خالی نہیں ہے. انسان دنیا میں ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتا ہے. علماء نے اس محبت کے 4 اسباب لکھے ہیں. یا تو انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمال عطا فرمایا ہے، یا اس لیے محبت کرتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اسے کمال عطا فرمایا ہے، یہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس آدمی کا اس پر احسان ہے، یہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس آدمی کی اس سے رشتہ داری اور قرابت ہے. جمال، کمال، احسان اور قرابت، عام طور پر یہ 4 اسباب ہے. جس 4 اسباب میں سے کسی بھی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے فطری طور پر ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی کامل اور اکمل ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ 4 خوبیاں آپ کی ذات گرامی میں بدرج اتم ودیت فرمائی ہے. جہاں تک جمال کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا پوچھنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن جمالا احسن وجہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں سب سے بڑھے ہوئے اور سب سے یکتا تھے. کیسا جمال تھا؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا. صحابی نے فرمایا نہیں، لا کمثل القمر، چاند کی طرح چمکدار تھا. بعض روایتوں میں ہے حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی اور بدر منیر آسمان پر چمک رہا تھا. میں اپنی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہارہ کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ چمک اور تابانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں موجود ہے. کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے، بدر کامل میں تو دھبا ہے رخ انور پہ نہیں. بدر کامل میں تو دھبا ہے رخ انور پہ نہیں، کونین میں کشور کے تیرا ثانی نہیں. حسن و جمال کی جہاں تک بات ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو ایسی تابانی، ایسا جمال عطا فرمایا تھا
کہ شہر مکہ کی بہت ساری حسین و جمیل و عورت کا یہ خیال تھا، یہ ارادہ تھا کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو، لیکن جب ان کا رشتہ طے ہوا حضرت آمنہ سے اور نکاح ہوا تو اس غم میں کہ میرے ساتھ عبداللہ کا نکاح نہیں ہوا، میں عبداللہ کے نکاح میں نہ آ سکی، قریباً 100 عورتوں کا انتقال ہو گیا۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کے حسن و جمال کے ساتھ اللہ نے نبوت کا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، آپ کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء، ایک آفتاب ہمارا ہے اور ایک آفتاب آسمان کا ہے، دنیا والوں کا ہے۔ ہمارا آفتاب عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہمارے گھروں میں عشاء کے بعد تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو آفتاب سے تعبیر فرمایا۔ یہ بات طے شدہ ہے، حق تعالی شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ اور دیکھیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا جائے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی نبی کی خوبی اس طرح بیان نہ کی جائے کہ دوسرے نبی کی خوبی میں کمی آئے، یہ خلاف ادب بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو مصر کی عورتیں دیکھ کر ایسی فریفتہ ہو گئی کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ انہوں نے میرے آقا کے جمال جہاں آرا کو نہیں دیکھا، اگر آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے تو بجائے انگلی کے دلوں کو کاٹ دیتے۔ تو اگر کوئی ذات حسن و جمال کے اعتبار سے قابل محبت ہے تو اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جن سے محبت کی جائے۔ اور کمالات کا تعلق ہے تو دنیا جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع الکمالات بنایا تھا۔ جس کمال میں آپ کو دیکھا جائے آپ کامل اور اکمل تھے، صرف اخلاق کو دیکھا جائے تو حق تعالی شانہ گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت بلند و بالا اخلاق والے ہیں۔ تو اگر کمالات کو دیکھا جائے تو کمالات کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی کامل ہے کہ آپ کی ذات عالی سے محبت کی جائے۔ اور اگر احسانات کے اعتبار سے کسی سے محبت کی جائے تو دنیا جانتی ہے اس دنیا کا وجود، اس دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی آمد، اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت، یہ سارے کا سارا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حق تعالی شانہ اس عالم کو پیدا نہ فرماتے۔ احسانات بے شمار ہیں، اور اگر قرابت دیکھے تو خود حق تعالی شانہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں کے باب میں اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ قربت کا یہ حال ہے۔ بہت مختصر طور پر آدمی جمال دیکھے، آدمی کمال دیکھے، آدمی احسانات دیکھے، آدمی اگر آپ کی قرابت کو دیکھے تو ساری چیزوں میں آپ بطرز اتم کامل۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن
جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب یہ ارشاد ہے، اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں۔ علماء کی ایک جماعت اس کی تشریح کرتی ہے کہ کوئی مسلمان کامل مومن نہیں ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور صاحب فتح الملہم نے بعض شراح کی یہ تشریح بھی نقل فرمائی ہے کہ نہیں، مومن نہیں ہے وہ آدمی جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اگر ہمیں پوچھا جائے کھلے دل سے کہ بھئی تمہارے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، شوہر ہے تو بیوی کی محبت زیادہ ہے، بیوی ہے تو شوہر کی محبت زیادہ ہے، مال و دولت کی محبت زیادہ ہے، منصب کی محبت زیادہ ہے، تو دبی الفاظ میں تو کہیں گے کہ نہیں، نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے، لیکن جب ثبوت کا وقت آتا ہے تو ہمارا ہر عمل کہتا ہے کہ الیاذ باللہ نبی سے زیادہ ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی مال و متاع کی محبت ہے، نبی کی محبت اتنی ساری نہیں ہے۔ قربان جائیے اکابر ملت پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک خان صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مضمون یہ چل رہا تھا، تو خان صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، میرے باپ کی محبت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مومن کے دل میں ماں باپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں حضرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت اس سے الجھے نہیں۔ حضرت نے کہا یہ میری رائے ہے کہ سب سے زیادہ محبت مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ آگے دوسری باتوں میں مشغول ہوئے اور باتوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کو بیان فرمانے لگے۔ جیسے ہی حضرت ان چیزوں کو بیان فرمانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب جھومنے لگے کہ واہ واہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا کمال کیا ہے، میرے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ جب خان صاحب ان باتوں کو سن کر جھومنے لگے تو اس کے بعد حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، خان صاحب دیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اب تھوڑا آپ کے والد صاحب کا بھی ذکر ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، خان صاحب کہنے لگے ارے حضرت یہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کے کمالات کے سامنے میرے باپ کا ذکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہا کہ یہی بات ہے کہ ہر مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے، محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ محبت تقاضا کرتی ہے اتباع کا، محبت تقاضا کرتی ہے پیروی کا، محبت تقاضا کرتی ہے جس سے محبت ہے اس کو پیشوا بنانے کا، محبت تقاضا کرتی ہے جس کو پیشوا بنایا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کا۔ میں اپنی زندگی کو ٹٹولتا ہوں، ہر شخص دوسرے کی زندگی کے بجائے اپنی زندگی کو ٹٹولے۔ میرا رہن سہن
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے مطابق ہے یا نہیں؟ میری غمی، میری خوشی، میری شادی، میرا کاروبار، میری معیشت، میرے اخلاق، میرے کردار، میری معاشرت، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا طریقے سے خلاف ہے؟ جب ہر آدمی اپنے کو پوچھے گا، اللہ کے بعض بندوں کو چھوڑ کر اکثر بندوں کا حال یہ ہوگا کہ اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن جب اس ترازو میں ہم تولتے ہیں تو کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ ہمارا رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ، کھانے پینے کے طور و طریق، وضاقتہ کے طور و طریق، بال رکھنے کی طرز ادا، اسی طریقے سے عبادت کرنے کا انداز، اسی طرح اللہ کے احکام کو ماننے کا طریقہ، اسی طریقے سے ہمارا لباس، اسی طریقے سے ہمارے معاملات، اسی طریقے سے ہماری شادیاں، اسی طریقے سے ہماری تجارت، اسی طریقے سے ہمارا سلوک ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کے ساتھ، ہمارا سلوک اولاد ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ دار ہونے کے ناطے رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسی کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کے ساتھ، بستی والے ہونے کے اعتبار سے غیر مسلم کے ساتھ، انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ جب ہم اس زاویے سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ کہنے کو مسلمان ہے، دعویٰ محبت کا ہے، لیکن ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے ہٹ کر ہے۔ اب سوال رہ جاتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت ہے، اور محبت کی علامت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ محبت میں آدمی کو جس کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے لٹو ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مجنو کو لیلا سے محبت ہوئی تو لیلا کی گلی سے جو کتا آتا تھا اس سے بھی محبت ہوتی تھی۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، تو محبت تقاضا کرتی ہے اتباع کا، اور ہم دعوے دار ہیں محبت کے، لیکن اتباع دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کا ہے، آپ کے دشمنوں کا ہے، آپ کو ستانے والوں کا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کا ہے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بقیہ مضمون اس پر ہوگا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں کچھ کہا جائے گا، لیکن جتنے مصلی گزشتہ جمعہ کو موجود تھے آج بھی اتنے ہی۔ ہمارے دل اتنے غافل بن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مضمون کو بھی سننے کے لیے ہماری پیشانی پر چھوئے نہیں رہتی، ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ ہم جلدی سے مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق لے اور آپ کی محبت کی داستان سنیں اور اپنے دلوں میں محبت کو جمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے دلوں سے اور محبتوں کو نکال کر حق تعالی شانہ اپنی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔